تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل فرما دی کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے آسمانوں پر آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر تشریف لے گئے کہ بھئی اللہ نے میرا اور آپ کا نکاح کر دیا۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیگر ازواج پر یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی کہ بھئی تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا نکاح اسپیشل تھا نا، آسمانوں پر ہوا، تو زمین پر ان کا ولیمہ بھی اسپیشل ہوا۔ یہ واحد بھائی حضور نے کتنے نکاح کیے جی؟ 3 نشستوں سے یہی مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، 11 نکاح کیے۔ 11 مائیں ہیں ہماری بھائی، 11 مائیں، 11 مائیں یاد کر لو بھائی، نام ان کے خدا کا واسطہ یاد کر لو، مائیں ہیں ہماری یہ، ہمیں اپنی ماؤں کا ہی نہیں پتا، حیران کن بات یہ ہے۔ تو 11 نکاح فرمائے، جن میں سے یہ ایک نکاح کہاں ہوا؟ آسمانوں پر۔ تو جب آسمانوں پر نکاح ہوا تو یہ نکاح اسپیشل تھا، تو اس کا ولیمہ بھی پھر اسپیشل ہوا۔ اچھا، اب اسپیشل ولیمہ کیا ہوا؟ اسپیشل ولیمہ یہ ہوا کہ گوشت بنایا گیا اس ولیمے میں۔ ابھی میں آ رہا ہوں، جو اصل بات میں نے سمجھانی ہے، اس ولیمے میں گوشت بنایا گیا، اور جب گوشت بنایا گیا تو 300 لوگوں نے اس ولیمے کا کھانا کھایا۔ کتنے لوگوں نے؟ 300 لوگوں نے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی؟ ان کے علاوہ جتنے نکاح ہوئے ہیں، ان کے علاوہ جتنے نکاح ہوئے ہیں، ان میں ولیمہ کس طرح ہوتا ہے؟ بھائی تمہارے پاس کیا ہے جی؟ میرے پاس ستو ہیں، لے آؤ۔ بھائی تمہارے پاس کیا ہے جی؟ کھجور ہے، لے آؤ۔ بھائی تمہارے پاس کیا ہے جی؟ گھی ہے، لے آؤ۔ دسترخوان بچھاؤ۔ بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ کھجوریں ہیں جی، لے آؤ جی، چلو جی ولیمہ ہو گیا۔ دونوں پہلو سمجھ میں آ گئے؟ اب سنیں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ ہم جب ولیمہ کرتے ہیں تو نہایت عالی شان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ولیمہ ہوتا ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ولیمہ کیوں کیا؟ جی حضور نے بھی تو ایک شاہانہ ولیمہ کیا تھا۔ تو بھائی حضور نے ایک شاہانہ ولیمہ کیا تھا، باقی جو 11 ولیمے تھے وہ کیا ہے؟ ایک شاہانہ ولیمے کو بنیاد بنا کر تم لاکھوں روپیہ ولیمے کے اوپر خرچ کر رہے ہو، تو جو باقی حضور کے 10 ولیمے ہیں وہ نظر نہیں آتے؟ جن میں کھجور کھلائی جا رہی ہے، جن میں ستو پلایا جا رہا ہے، وہ ولیمے نظر نہیں آتے؟ صرف ایک ولیمے کو پکڑ لیا۔ تو دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر حضور نے وہ شاہانہ ولیمہ کیا بھی تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی شاہانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مناسب لفظ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس لفظ کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے بڑا شاہانہ ولیمہ کیا تھا، تو بھائی یاد رکھیے گا کہ حضور نے اگر شاہانہ ولیمہ کیا بھی تھا تو اس میں دعوت عام تھی، دعوت خاص نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو کسی تیسرے شخص کو ولیمے کی دعوت کے اندر گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جو ولیمے کا کھانا ہو اور اس میں غرباء کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ بس اب فیصلہ آپ کر لو کہ بھائی ہمیں ولیمہ کس طرح کا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا دیا تو ولیمے کی سنت پوری ہو جائے گی۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں پھر بات کو آگے چلا رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ولیمہ کرنا سنت ہے، یقیناً سنت ہے۔ کیسے سنت ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ ایسے سنت ہے، کھجور کھلا دو، ستو پلا دو، پانی پلا دو، شربت پلا دو۔ اچھا بھائی بہت زیادہ پیسے ہیں تو چلو پھر دعوت عام کرو، پھر پورے لاہور شہر کو بلاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن دعوت عام ہو پھر وہ ولیمہ شرعی ولیمہ تصور کیا جائے گا۔ بہرحال بات بڑی دور نکل گئی، میں صرف یہ ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ میں نے سمجھا دیا۔